بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی آمد کیا ہوتی ہے؟ دل غم سے نڈال ہو جاتا ہے۔ The incident of Karbala starts circulating in everyone's mind۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو آج ہم سیدنا فاروق اعظم کا ذکر تو کریں گے اینڈ ول کلیئر اپ مس انڈرسٹینڈنگ۔ وہ یہ کہ جو آج کل ہماری ایک سوسائٹی میں ایک غلط فہمی جو اسپریڈ کی جا رہی ہے وہ یہ کہ معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار میں معاذ اللہ آپس میں ریلیشن شپ اچھے نہیں تھے، ثم معاذ اللہ آپس میں محبتیں نہیں تھیں۔ سو ٹوڈے آئی ول ٹرائی ٹو ڈسکرائب اٹ ہاؤ ڈڈ کمپینینز لو ٹو اہل بیت، یعنی صحابہ کرام اہل بیت سے کیسی محبت کرتے تھے، اور اسپیشلی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین سے کیسی محبت فرمایا کرتے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آج کچھ ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا ہے، اور حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ آپ جس گلی سے گزرتے اس گلی سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا۔ اور آپ کی شہادت کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن نماز فجر کے بعد ایک بدبخت ابو لولو فیروز نامی مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس کافر نے آپ کو پیچھے سے خنجر سے وار کیا اور آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن شہادت سے مشرف ہو گئے۔ یکم محرم الحرام سن 24 ہجری میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ انور میں پیارے آقا علیہ السلام کے پہلو مبارک میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پہلو مبارک میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہوئے۔ what سبحان اللہ what a destiny of سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دنیا میں بھی پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ رہے اور آج بھی پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ روزہ انور میں موجود ہیں۔ تو now we talk about the how did companion how did فاروق اعظم love حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب خلافت فاروقی میں مدائن فتح ہوئے اور مال غنیمت مدینہ منور آیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے اندر ایک چٹائی بچھوائی اور اس میں سارا مال غنیمت ڈھیر کروا دیا۔ تو سو دا کمپینین گیدر ٹو مال غنیمت، صحابہ کرام مال غنیمت کے لیے حاضر ہو گئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، اور جب وہ آئے تو اس مال غنیمت میں سے آپ نے ان کو بڑے اکرام کے ساتھ 1000 درہم عطا کیے۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم نے امام حسن مجتبیٰ کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، اور جب وہ آئے تو ان کو بھی اس مال غنیمت میں سے 1000 درہم بڑی تعظیم کے ساتھ بڑے اکرام کے ساتھ حضرت امام حسین کو بھی پیش کیے۔ اور جب ان دا تھرڈ پلیس جب سیدنا فاروق اعظم نے ان شہزادوں کے بعد تیسرے نمبر پہ اپنے بیٹے اپنے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کو آواز دی، جب وہ آئے تو ان کو اس مال غنیمت میں سے 500 درہم دیے، یعنی حسنین کریمین کو 1000 درہم اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو 500 درہم پیش کیے۔ اس کے بعد جب حضرت عبداللہ بن عمر آئے تو انہوں نے اپنے والد صاحب فاروق اعظم سے عرض کی کہ ابا جان، میں حسنین کریمین سے عمر میں بھی اولڈر ہوں اور میں نے پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی مبارکہ میں ان کے ساتھ جہاد میں بھی شرکت کی۔ جب حسن اور حسین کم سن تھے when they used to play in the street of مدینہ، میں نے جہاد میں شرکت کی اور آپ نے مجھے 500 درہم اور ان دونوں کو 1000 درہم پیش کر دیے، تو آخر یہ فرق کیوں کیا؟ جب یہ بات سنی تھی سیدنا فاروق اعظم کو، حضرت فاروق اعظم ہی گاٹ اینگری اور اہل بیت کی محبت کا سمندر موجے مارنے لگا۔ اہل بیت کی محبت سے سرشار ہو کر فرمایا کہ ہاں عبداللہ، میں نے حسنین کو تم سے زیادہ درہم عطا کیے ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بھی if you want to me to give you their equal share too، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بھی ان کے برابر کا حصہ دوں تو جاؤ ان جیسا باپ لے آؤ، ان جیسی والدہ لے آؤ، حسنین کے نانا جیسے نانا لے آؤ، حسنین کی والدہ جیسی والدہ لے آؤ۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کیونکہ ابوہما فعلی المرتضیٰ، ان کے والد علی المرتضیٰ ہیں، کیونکہ ان کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ان کے نانا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، اور یقیناً you can never bring it like them personalities، تم ان جیسی شخصیات کبھی نہیں لاؤ گے۔ فاروق اعظم نے کیسی محبت اہل بیت کی بیان کری، سبحان اللہ۔ اور اچھا آخر میں ایک بات، جب یہ پورا واقعہ ہو گیا مولا علی کو یہ بات پتہ چلی کہ سیدنا فاروق اعظم نے مسجد نبوی میں مال غنیمت کے اس معاملے میں اس طرح اہل بیت کی شان کو بیان کیا، اس طرح حسنین کریمین کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، تو اس وقت مولا علی نے ایک بات فرمائی۔ مولا علی نے فرمایا تھا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوا سنا، عمر سراج اہل الجنہ، عمر اہل جنت کا چراغ ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اہل بیت بھی صحابہ
اکرام کی شان بیان کر رہے اور صحابہ اکرام بھی اہل بیت کی شان کر رہے، آخر ہم کیوں اس طرح کرتے ہیں، یہ فرق، یہ تفرقہ کیوں ڈالتے ہیں؟ تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ۔ یہ آپس میں بڑی محبتیں کرتے تھے۔ ناظرین، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، مگر ضرورت اس عمل کی ہے کہ آج ہم صحابہ اکرام کے بھی دامن کو تھام لیں، اہل بیت کے دامن کو بھی تھام لیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اور صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے اور ان کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ و اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔